خبر شامل کرتے ہیں ہیڈ مرالہ سے۔ ایس ڈی او ہیڈ مرالہ کی منمانیاں اپنے مفاد کے لیے ایکسین کینٹیوین کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ حال ہی میں علیحدہ ہونے والی سید پور سب ڈویژن گیپکو سیالکوٹ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسین کینٹیوین گیپکو سیالکوٹ نے ایس ڈی او ہیڈ مرالہ کو 4 گاڑیوں میں سے ایک گاڑی سید پور سب ڈویژن کو دینے کے آرڈر کیے تھے، جو ایس ڈی او ہیڈ مرالہ نے اپنی ذاتی مفادات کی خاطر سید پور سب ڈویژن کو گاڑی دینے سے انکار کر دیا اور ایکسین کینٹ سب ڈویژن گیپکو سیالکوٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ یاد رہے کہ ہیڈ مرالہ سب ڈویژن کینٹ ڈویژن کی سب سے چھوٹی سب ڈویژن ہے، جس میں اس وقت 4 گاڑیاں موجود ہیں اور ایک ڈرائیور تعینات ہے، مگر ایک ڈرائیور ہونے کے باوجود یہ 4 گاڑیاں کیسے چلتی ہیں اور 1000 لیٹر تیل کہاں جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایس ڈی او ہیڈ مرالہ نے لوٹ مار مچا رکھی ہے، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ایس ڈی او ہیڈ مرالہ کا افسران کا حکم ماننے سے انکار۔ اہل علاقہ نے سی او گیپکو گجراوالا ایس ای گیپکو سیالکوٹ کا فوراً نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعید انصر عباس شاہ، 14 نیوز، ہیڈ مرالہ۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ بیورو چیف مرزا طاہر بیگ کی رپورٹ کے مطابق جویلری شاپ پر ڈکیتی واردات کا ڈراپ سین۔ گزشتہ روز صبح سویرے پکار 15 پر ڈکیتی کی کال موصول ہوئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ دکاندار نے بازار میں چھٹی کے روز دکان کھولنے کا دعویٰ کیا۔ صرافہ بازار سے 70 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات کی جھوٹی اور بغض اطلاع 15 پر دی۔ اوکاڑا ملزم نے لوگوں کو پیسے دینے تھے، جس پر اس نے ڈکیتی کی واردات کا ڈرامہ رچایا۔ ملزم نے اپنے ویڈیو بیان میں ڈکیتی کی جھوٹی واردات کا اعتراف بھی کر لیا۔ شہری پولیس کے ساتھ تعاون کریں، جرائم پیشہ عناصر کی فوری اطلاع ریسکیو 15 یا اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں دیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا طاہر بیگ، ڈپٹی بیورو چیف، 14 نیوز، اوکاڑا۔ میرا نام عمیر تے میری دکان صرافہ بازار چ عمیر جولر تو تے صبح میں 15 تے کال کیتی سی، میرے نال واردات ہو گئی۔ میں کسی تے پیسے دینے سیگے تے بس اس وجہ نال ایک قدم چکیا سی، لیکن بعد چ مینوں پچھتاوا ہویا۔ میں معذرت چاہنا، میں کسی تے دباؤ چ یا پریشر جان کے نہیں یہ بیان دے رہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گیمبر اوکاڑا سے۔ ایڈوکیٹ کے پینل کے مکمل حمایت کا اعلان۔ سیف اللہ شاکر ایڈوکیٹ امیدوار برائے جوائنٹ سیکرٹری انتخابات میں حصہ لیں گے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اوکاڑا کے سالانہ انتخابات کے موقع پر گیمبر سے والے وکلا کی جانب سے شب ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی میزبانی گیمبر لارڈز فورم کے صدر سیف اللہ شاکر ایڈوکیٹ نے کی۔ تقریب کا انعقاد سردار ظفر اقبال اور حاجی سلمان مصطفیٰ کی خصوصی کاوش سے کیا گیا۔ تقریب میں سینئر وکلا اختر حسین بھٹی، ملک مقبول حسین شاکر، میاں طلعت حسین اور نجیب اللہ خان بلوچ سمیت دیگر وکلا نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں امیدوار برائے صدر نعیم اللہ چودھری سمیت سینئر وکلا نے خطاب بھی کیا اور کہا کہ وکلا کی مضبوطی اتحاد سے ہی ممکن ہے اور اس اتحاد کو قائم و دائم رکھنے اور وکلا کے قانونی تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیا جائے گا۔ سیف اللہ شاکر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب ساتھی وکلا کا تقریب میں آمد کا شکریہ ادا کیا اور اپنے پینل کی مکمل حمایت کا باضابطہ اعلان کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا طاہر بیگ، 14 نیوز، اوکاڑا۔ خبر شامل کرتی ہیں سیالکوٹ سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ علاقہ مکین اپنے ہاتھوں سے خود نالیاں گٹر نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ علاقہ گندگی، بدبو، گٹروں کی پانی کی ہواؤں فضاؤں سے گرد آلود ہو چکا۔ نمازیوں کا آنا جانا بند، عام عوام جائے تو کہاں جائے۔ سیالکوٹ یو سی شہاب پورہ کا علاقہ چھپری محلہ امام بارگاہ والی گلی، بہار کالونی، شاہی بادشاہ والی گلی، باولی محلہ مائی صابرہ باغ، وارڈ نمبر 3-2 میں لگا یہ کوڑا کرکٹ، نالیوں گٹروں کا کھڑا پانی اور بدبو دار بیماریاں پھیلاتا ہوا ڈھیر اس بات کا ثبوت ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ سیالکوٹ ٹوٹل ناکام نظر آ رہی ہے۔ علاقہ مکینوں میں شدید غصے کی لہر۔ علاقہ مکینوں کا اعلیٰ حکام و متعلقہ اداروں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک عمیر ایوان، 14 نیوز، سیالکوٹ۔ اچھا بھائی، آپ کہتے ہیں یہاں پہ کچرے والے نہیں آتے، انتظامیہ نہیں آتی، لیکن یہ گند وغیرہ جو نکلا ہوا ہے یہ کون نکال کے گیا ہے؟ یہ سارا جو خدا کی قسم میں نے اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے۔ یہ سارا کچرا جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے، میں اللہ کی قسم کھا کر یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے۔ نہیں تو یہاں پانی چلا اور میں یہاں اتنا پانی کھڑا ہوا تھا۔ یہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی ابھی تک نہیں آیا؟ کوئی نہیں آتا سر، 2-3 مہینے ہو گئے، نہ کچرا اٹھانے والا آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی صفائی کرنے والا آ رہا ہے۔ اچھا، یہ آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ یو سی شاہپورہ، وارڈ نمبر 2، بہار کالونی، محلہ شاہ عبدال، بہار کالونی۔ اچھا، یو سی شاہپورہ، وارڈ نمبر 2، بہار کالونی ہے یہ؟ بہار کالونی۔ تو یہ پچھلے گزشتہ 3-4 دن سے ہم اس کی خبر بھی لگا رہے ہیں اور ان کو کہہ بھی رہے ہیں، کوئی کسی قسم کا آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہو؟ کوئی رابطہ نہیں، اگر ہوا ہوتا تو آپ کے سامنے یہ گند نہیں پڑے ہوتی، یہ اڑ گیا ہوتا۔ تو یہ کچرا آپ نے خود ہی اٹھایا؟ ہاتھوں سے نکالا سر جی ٹھیک ہے۔ پانی کھڑا تھا، ڈکالا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے سارا کچرا نکالا تب یہ پانی نکلا باہر۔ آپ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ ہوا ان کی ٹیم کی طرف سے؟ کوئی بندہ نہیں آیا سر۔ جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ۔ بریل سسٹم نابینا افراد کے لیے علم کی فراہمی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بریل سسٹم بصارت سے محروم افراد کے لیے علم و شعور کی روشنی فراہم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ بصارت سے محروم اسپیشل ہیروز کے لیے مخصوص ورلڈ بریل ڈے پر پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ بریل پریس کام کر رہے ہیں۔ بریل پریس
की अपग्रेडेशन से खसूसी अफराद को आलमी मयार का तालीमी मवाद मुहैया करना मुमकिन है। इन्होंने कहा कि लाहौर और बहावलपुर के प्रिंटिंग प्रेस के जरिए सूबा भर में सरकारी और निजी इदारों को मुफ्त किताबें मुहैया की जा रही हैं। रवां साल पंजाब भर में 3000 से ज्यादा खसूसी बच्चों के इनरोल किया गया। बसारत से महरूम तलबा को 15,000 से ज्यादा ब्रेल बुक्स फराहम की जा चुकी हैं। इन्होंने मजीद कहा कि खसूसी अफराद के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कोई भी बच्चा ख्वाह वो किसी भी माजूरी का शिकार हो, किसी भी बुनियादी हकूक से महरूम नहीं होगा। क्या इस पर कमीशन बना दें कि 26 नवंबर को एक सूबाई हुकूमत जत्था लेकर विफाक पर हमला आवर हुई। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पीटीआई ने बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था और कहा था कि मुतालबात अगली मुलाकात में तहरीरी तौर पर पेश किए जाएंगे। पीटीआई के मुतालबात पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने बातचीत करते हुए कहा कि चुंगी नंबर 26 पर जुलूस में शामिल लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। क्या इस बात पर कमीशन बना दें कि 26 नवंबर को एक सूबाई हुकूमत जत्था लेकर आई और विफाक पर हमलावर हुई। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी ने मुबैना 45 लापता या 13 शहीद कारकुनों की फहरिस्त हुकूमती कमेटी को नहीं दी। इसराइल के इनखला के अहकामात और फिजाई हमले वज़ा में अदम तहफ़्फ़ुज़ को उजागर करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के दफ्तर OCHA की जानिब से ये इंतबाह इस वक्त सामने आया जब इसराइल ने गजा के अंदर बड़े इलाकों को खाली करने का हुक्म दिया। OCHA के इब्तदाई तज्ज़िये के मुताबिक नए अहकामात शुमाली गजा और दीरुल बलाह गवर्नरेट्स में तकरीबन 3 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके के लिए जारी हुए। इसके बाद अल-मवासी के इलाके में हड़तालों की इत्तला मिली है जहाँ लोगों को नकल मकानी और पनाह लेने का हुक्म दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफाल यूनिसेफ ने सोशल मीडिया पर कहा है कि इसराइल ने बुध की रात को अल मवासी में एक खैमे पर हमले में 5 नौजवानों को शहीद कर दिया और दीगर जख्मी हुए जो नाम निहाद महफूज जोन है। OCHA ने याद दिलाया कि इस वक्त गजा की पट्टी का 80% से जायद इलाका इसराइलियों के इनखला की गैर मनसूख अहकामात के तहत है। महकमे मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बर्फबारी और धुंध की पेशिनगोई कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा सिंध बलोचिस्तान में भी बारिश और बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा कम दर्जा हरारत गोप्स में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान में बारिश और बर्फबारी की तवक्को है, जबकि बाजोड़, खैबर सांगला, बोनीर, बडग्राम में भी हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसहरा और एबटाबाद में भी रात के वक्त हल्की बारिश का इम्कान है। सुवाबी, मर्दान, पिशावर, कोहाट, टर्क, कुरम में बारिश और बर्फबारी मुतवक्को है। नौशहरा, बनू, डेरा इस्माइल खान में भी दरमियानी धुंध पड़ने की तवक्को।